وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأجمعين الأكرمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الخديم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العظيم. قال تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك وأولياء ملته أجمعين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسلیما کثیرا دائما ابدا سرمدا. الحمدللہ ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی ہم اور آپ مسجد الماس میں جمع ہیں، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی پر، ان کی حیات مبارکہ کے چند گوشے آپ کے سامنے گوز و گشار کرنے کا شرف حاصل کیا جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو اور میرے کو تمام کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی جو برکتیں تھیں وہ ہماری زندگیوں میں بھی اس کی کچھ بو پروردگار عطا فرما دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کا نام عمر اور ان کے والد کا نام خطاب ہے. ان کی زندگی کو دیکھیں تو دو پہلو ملتے ہیں. ایک پہلو اسلام قبول کرنے سے پہلے کا ہے اور ایک اسلام قبول کرنے کے بعد. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے بہت بڑے سخت خلاف اور اسلام کے خلاف جانے والوں کے لیے بہت مددگار ثابت ہوئے ہیں. اور جب انہیں کافروں نے مل کر اسکایا اور ان کو کان بھرے کہ اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ہو رہا ہے، اب جو بھی کر سکتے ہو تم ہی کر سکتے ہو، انہیں اسکایا گیا، انہیں جو ہے کان بھرے گئے، ان کو جو ہے چنے کے جھاڑ پر چرا دیا گیا. مگر اس سے پہلے میرے اور آپ کے آقا حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی تھی رات میں ہی کہ اے اللہ، اگر تو اسلام کو عزت بخشنا چاہتا ہے، اگر تو اسلام کو عزت بخشنا چاہتا ہے، اسلام کو طاقت دینا چاہتا ہے، اسلام کو اور پھیلانا چاہتا ہے، تو اے اللہ تو ہمارے مکے شہر کے دو شخصوں میں سے ایک کو اسلام کی، ایمان کی دولت سے نواز دے. ایک ابو جہل ہے اور دوسرا عمر ہے. اے اللہ تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما. اور پھر دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار نے خاص حضرت عمر کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ عمر کو جو ہے اسلام کی دولت سے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اور پھر ایک ایسا واقعہ جو آپ حضرات نے کئی مرتبہ کو سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق کا آنا، اسلام قبول کرنا، اس کے پس منظر کیا تھا، تو وہ مشہور واقعہ ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی نے بڑے دلچسپ 4 واقعے لکھے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایمان کیسے قبول فرمایا۔ اور پھر 28ویں پارے میں سورۃ الصافات سے پہلے ایک سورہ ہے، اس سورہ کی 2 رکوع ہیں، ان دونوں رکوعوں کو حضرت عمر فاروق نے نماز کے اندر، یعنی یہ کیا پڑھتے ہیں یہ سننے کے لیے وہ نماز میں شامل ہو گئے، اور سرکار نے ان 2 رکوعوں کو تلاوت فرمایا۔ جیسے تلاوت شروع ہوئی تو انہوں نے سوچا یہ شاعری ہے، تو اسی آیتوں میں ایک آیت آئی، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، شاعری نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر دل میں سوچ رہے ہیں، سرکار نماز میں تلاوت کر رہے ہیں، جیسے ان کے دل میں خیال آیا یہ شاعری ہے، تو اللہ تعالیٰ کی انہی آیات میں سے ایک آیت یہ آئی کہ اے عمر یہ شاعری نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر حضرت عمر سنتے گئے، اس نے سوچا ارے یہ محمد کاہن ہے، یعنی ستاروں کا علم رکھنے والے ہیں۔ تو دوسری رکوع میں جو ہے یہ آیتوں میں سے ایک لفظ ہے کہ یہ کاہن نہیں ہے، یہ ستاروں کا علم رکھنے والے نہیں ہیں۔ جب یہ جیسے ان کے دل میں خیال آیا کائن ہے، تو اللہ تعالیٰ سرکار کے زبان سے وہ قرآن کی آیت نکلی جو یہ قرآن ہے، میں کوئی کاہن نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب حضرت عمر جیسے ان کے خیالات آتے گئے، اللہ کے نبی اس آیت پر پہنچتے ہوئے تلاوت کرتے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل بدلتا گیا۔ قرآن جو ہے سورہ کی آخری میں یہ ہے کہ وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جو یقین والے ہوتے ہیں، وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جو یقین والے ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس وقت ایمان قبول فرما لیا۔ یہ ایک جو ہے واقعہ ہے۔ اور ایک واقعہ جو کہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے غصے میں اپنے گھر سے تلوار لے کر نکلے، ان کے کسی نے روکا، کہا اے عمر کہاں جا رہے ہو اور ہاتھ میں تلوار کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا نعوذ باللہ میں مسلمانوں کے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر سے کہا ذرا اپنے گھر کی لو خبر، تمہاری بہن اور تمہارے بہنی دونوں ہیں ان پر فدا، تم جا کر ان کی خبر لو، نبی تک کہاں جا رہے ہو؟ تو غصے کی اسی حالت میں اپنی بہن کے گھر گئے۔ جیسے ہی کھٹا ہوا تو قرآن کی آواز سنائی دے رہی تھی، تلاوتی قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ کھٹا ہوا، کہا کون؟ تو کہا عمر۔ جیسے ہی عمر کی آواز سنی تو اس قرآن کے اوراق کو ان کے بہن نے چھپا دیا، اور ان کے بہن بھائی نے گھر کا دروازہ کھولا، بات چیت کیے بغیر مارنا شروع کر دیے، اور پھر کہا کیا پڑھ رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ ان کے بہن بیچ میں آئی، ان کے بہن کو بھی 2 رسید کر دیا۔ حضرت عمر فاروق بہت غصے میں تھے، بہت جلال میں تھے، بہت مار پیٹ کی۔ جب ذرا غصہ ٹھنڈا ہوا کہا کیا کر رہے تھے؟ تو کہا قرآن پڑھ رہے تھے۔ تم کیوں پڑھ رہے قرآن؟ تم اللہ پر ایمان کیوں لے آ رہے؟ اپنے معبودوں کو چھوڑ کر تم ایک خدا پر ایمان لائے ہو؟ تو کہا ہاں ہم ایک خدا پر ایمان لائے ہیں، تم جس باپ کے بیٹے ہو خطاب کے۔ ان کی بہن نے کہا اسی خطاب کی بیٹی میں بھی ہوں، اگر تم مجھے مار کر میری جان نکال بھی دو گے تو میں ایمان کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گی۔ اپنی جان دے سکتی ہوں مگر ایمان کا دامن چھوڑ نہیں سکتی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا آخر قرآن ہے کیا چیز، مجھے تھوڑا دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ان کے بہن بھائی نے کہا کہ اے عمر تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ قرآن پاک ہے، اور قرآن کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ کہا مجھے دکھا تو دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کو قرآن دکھایا، وہ جو ہے سورہ کہف کی آیتیں پڑھ رہی تھی۔ تو میرے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اور قرآن کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں تلوار ہاتھ میں ہے، اسی حالت میں رسول پاک علیہ السلام کے جو ہے مقام کے پاس تشریف لے گئے، لے جا رہے تھے۔ دور سے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں۔ سرکار جہاں رکے تھے وہ گھر میں اور ایک کمرہ تھا، اندر کے کمرے میں سرکار بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، اور سرکار کے ساتھ ان کے چچا حضرت حمزہ بیٹھے ہوئے تھے، بہت ہی بہترین پہلوان۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر عمر کی نیت اچھی ہے تو پھر خیر ہے، اگر نہیں تو اسی کا ہی تلوار ہوگی، اسی کی گردن ہوگی، اسی کی تلوار ہوگی، اسی کی گردن ہوگی۔ تو
تو سرکار نے کہا ٹھیک ہے آئے دیکھیں گے۔ جیسے ہی کھٹکا ہوا کہا کون؟ کہا عمر۔ سرکار نے فرمایا آنے دو۔ جیسے سرکار کے قریب آئے وہی حالت ہے، ہاتھ میں تلوار ہے اور چہرہ اونچا لمبا چوڑا قد والا انسان اور بہترین پہلوان، کیونکہ جب عرب میں قریش اور کعبے میں ان کا ایسا دبدبا تھا کہ ان کے مقابلے میں جانے سے بھی لوگ ڈرا کرتے تھے، ان کے بات کو نہ ماننے سے بھی ڈرا کرتے تھے، ان کے بات کا انکار نہیں کرتے تھے، جو حکم دیتے کرتے چلے جاتے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین پہلوان بھی تھے۔ اب صحابہ دیکھ رہے ہیں کیا کریں گے، سرکار کے جیسے قریب ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، سرکار کے قریب آئے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، کہا میں آپ نے جو کلمہ میرے بہن کو میرے گھر والوں کو پڑھایا ہے وہی کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان بنا دیجیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کرنے کا ذریعہ کیا بنا؟ ایک تو ذریعہ ہے سرکار کی دعا، یہ تو بہت بڑا ذریعہ ہے سرکار کی دعا کہ سرکار نے دعا فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت سے جو ہے سعادت نصیب ہوئی۔ مگر ظاہری راستہ کیا ہے، ظاہری سبب کیا بنا؟ قرآن کی تلاوت۔ اور میں نے جو امام جلال الدین سیوطی کی کتاب کا حوالہ دیا معرفت الصحابہ، انہوں نے اس میں 4 جو ہے الگ الگ واقعے درج کیے ہیں۔ 2 واقعے تو میں نے بول دیا اور 2 واقعے میں بھی قرآن کے ساتھ تعلق ہے، دونوں واقعوں میں بھی قرآن کا ذکر ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ جو بندہ ایمان قبول نہیں کیا، اگر وہ سچے دل سے صاف دل سے اپنے ذہن کو پاک رکھ کر اگر قرآن کی تلاوت بھی کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار سے ایمان کی دولت سے نواز دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سنا، اس لیے نہیں سنا کہ یہ کوئی چیز ہے، بلکہ سنا کہ دیکھیں یہ آخر ہے کیا، اللہ کا کلام ہے، اس میں کیسا ہے، یہ کس طریقے سے پڑھا جا رہا ہے، اس میں کیا واقعات ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بدلاؤ پیدا ہوا تو قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا، قرآن کی سماعت سے ہوا، قرآن کو سننے کی وجہ سے ان کے دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو گئی۔ اور سب سے بڑا سبب تو رسول پاک علیہ السلام کی دعا کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول ہوئے کرے تو جتنے صحابہ وہاں پر تھے ان تمام صحابہ نے نعرے تکبیر کو بلند فرمایا، اور پھر اللہ اکبر کی صدا سرکار کی گھر سے باہر نکلی اور سڑکوں پر چوراہوں تک وہ آواز پہنچی تو کافروں نے کہا آخر آج کیا ہو گیا کہ مسلمان اللہ کا ذکر بلندی سے کر رہے ہیں، بلند آواز سے کر رہے ہیں، وہ چھپ کر کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے جب معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر نے ایمان قبول فرما لیا، اور پھر عمر کو اللہ کے نبی نے فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ وہ کیوں عطا فرمایا؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ کہا ہیں۔ ہمارا ایمان سچا نہیں ہے؟ کہا ہے۔ کیوں پھر ہم چھپ کر عبادت کریں؟ چلو ہم کعبے کے اندر عبادت کرتے ہیں، ہم کعبے کے سامنے جا کر عبادت کرتے ہیں۔ تو سرکار نے حامی بھانی اور سرکار کے ساتھ پورے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کعبے کے قریب پہنچے۔ حضرت عمر نے اعلان کیا اگر کسی کے اندر ہمت ہے، اگر کسی کی خواہش ہے کہ اپنے بیوی کو بیوہ بنائے، اپنے بچوں کو یتیم بنائے تو ہمیں روک کے دکھائے۔ اب کسی کے اندر مجال تھی کہ حضرت عمر فاروق کے مقابلے میں آئے، تمام کے لوگ جہاں کے جہاں ٹھہرے رہ گئے اور اللہ کے نبی کے اقتداء میں تمام صحابہ نے نماز ادا کی۔ اس وقت ابھی احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اس تمام جس طرح سے سرکار نے عبادت کی تمام صحابہ نے بھی عبادت کی۔ تو سرکار نے فرمایا اے عمر تم آج سے فاروق ہو۔ کہا یا رسول اللہ فاروق کیوں؟ تو فرمایا تم حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والے ہو، اس لیے تم فرق کرنے والے ہو، اس لیے تمہارا نام تمہیں لقب دیا جاتا ہے، تم فاروق ہو۔ اور پھر سرکار نے دعا فرمائی اے اللہ حضرت عمر کے دل اور زبان پر حق جاری فرما، ان پر دل اور زبان پر ان کے حق جاری فرما۔ اور پھر رہتی دنیا تک لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے قرآن بدل کر نازل ہو جاتا، جو کہتے سرکار اسے قبول فرماتے ہوئے نظر آ جاتے۔ تو میرے کہتے اللہ کے نبی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت چاہا ہے، اور قرآن کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ کا بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ کو میں 2-3 باتیں رکھوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کے کس طریقے سے گہرا تعلق ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور تمام صحابہ نے مل کر سرکار کے پاس آئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو مقام ابراہیم ہے
جو آج بھی جہاں پر ہے وہ وہیں پر ہی تھا۔ کعبہ جب سے بنایا گیا ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو قدموں کے نشان ہیں وہیں پر ہیں، 1450 سال پہلے سے بھی اور اس سے زیادہ سال سے پہلے بھی وہیں پر ہی تھے۔ مگر صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ یہ راستے میں آ رہا ہے، عبادت کرنے میں خلل ہو رہا ہے، تو ہمیں چاہے آپ اگر اجازت دیں تو اس کو دوسری جگہ منتقل کر دیں۔ صحابہ نے سرکار کو مشورہ دیا، سرکار ایسا کریں گے تو اچھا ہوگا، اور طواف کرنے میں بھی آڑا نہیں ہوگا، نماز پڑھنے میں بھی آڑا نہیں آئے گا، بڑے آرام سے ہم طواف اور عبادت کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم مقام ابراہیم کو، دیکھیں صحابہ کرام کیا کہہ رہے ہیں، ہٹانے کی بات کر رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اگر مقام ابراہیم کو ہم مصلی بنا لیں گے تو کیسا ہوگا؟ ہٹائے نہیں بلکہ وہ ہمیں خلل آ رہا ہے، مگر ہم اس کو عبادت کا حصہ ہی بنا لیں۔ ہم عبادت کرنے میں یہ جو ہمارے بیچ میں آ رہا ہے تو ایسا کیوں میرے سے ہٹائیں، کیوں اس کو ہم عبادت کا حصہ بنا لیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو اتنا پسند فرمایا، قرآن بنا کر پہلے پارے میں ارشاد فرمایا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے رائے پیش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح پسند فرمایا، کہا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے، اور پھر جتنے حاجی جتنے لوگ عمرہ کرنے والے ہیں ان تمام کو یہ حکم دیا جاتا ہے جب تم کعبے کا 4 چکر کاٹ لو تو سب سے پہلے تم اگر تھک گئے ہو تو زمزم پی لو، اس کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا ہوگا۔ تو مقام ابراہیم کو ہٹائے بغیر مقام ابراہیم کو ہی عبادت کا حصہ بنا لیا گیا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا گہرا تعلق ہے کہ ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ آپ کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، وہ بے پردہ باہر نکلتی ہیں، آپ انہیں پردے کا حکم دیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی نے جیسے ہی اس بات کو سنا کہا ٹھیک ہے، اس بات کو سننا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا، کہا کہ صرف امہات المؤمنین کو پردے کا حکم نہیں بلکہ تمام مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم عطا فرما دیا گیا۔ تو جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے رائے پیش کی، اللہ تعالیٰ کو وہ رائے، اللہ اس کے رسول کو وہ رائے پسند آ گئی، اللہ نے قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ اور پھر صفا و مروہ جو پہاڑیاں تھیں ان پہاڑیوں کے تعلق سے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم اس کو بھی چکر بنا لیں، ہم بھاگیں، اس پر صحیح کیوں نہ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس کو اتنا پسند فرمایا، اللہ نے قرآن بنا کر نازل فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہا کہ اس کو تم صفا و مروہ کو صحیح کا ذریعہ بنا لو۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جیسے جیسے انہوں نے قرآن کے جو فیصلے بیان فرمائے اللہ نے اسے قرآن بنا کر نازل فرمایا۔ اور ایک بات آج پڑھتے ہوئے بیٹھا تھا، ایک اور قرآن پاک کی آیت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ملی، وہ یہ ہے کہ ایک کافر نے کہا، ایک یہودی نے کہا کہ اگر جبرائیل علیہ السلام چونکہ وہ ہمارے نعوذ باللہ دشمن ہیں، اگر میکائیل علیہ السلام سرکار کے پاس قرآن لے کر آتے تو ہم ایمان قبول کر لیتے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نفی کی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، کہا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو الکافرین، جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کے رسول اور جبرائیل اور میکائیل تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو جواب دیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جواب کو اتنا پسند فرمایا کہ جبرائیل کے مقابلے میں، جبرائیل کی دشمن کے مقابلے میں حضرت عمر نے کہا ہم بھی اس کے دشمن ہیں جو جبرائیل کا، میکائیل کا، رسولوں کا دشمن ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رائے کو، اس قول کو اتنا پسند فرمایا، قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ آج تک قرآن بنا کر قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا کہ جو اللہ فرشتے اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے اللہ بھی ان کا دشمن ہے، ان کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے۔ تو پوری زندگی ایک دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، قرآن سن کر ایمان لائے تھے اور پھر
قرآن ان کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا ہے۔ تو یہ قرآن کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دیکھیں تو اس میں جو کتاب میں پڑھ رہا تھا اس میں اور بھی آیتوں کو انہوں نے اضافہ فرمایا، اور 2-3 آیتیں اور بھی ایسی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، جیسے کہ شراب کے تعلق سے سب سے پہلے شراب کے خلاف جب آواز اٹھی تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اگر شراب کو حرام کر دیا جائے کیسا رہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت نازل فرمائی شراب کے تعلق سے، کہا کہ جب تم نشے کے حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ آؤ۔ 5ویں بارے میں آئے تھے۔ یہ پہلا کس کے طرف سے ہوگا؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اگر شراب حرام کر دی جائے کیسا رہے گا؟ تو سرکار خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن نے آیت بنا کر نازل فرما دیا، کہا اے میرے صحابہ، اے میرے ایمان لانے والے میرے نبی کے جان نثاروں، جب تم نشے کے حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ ہو۔ ایک پہلا حکم تھا، کیونکہ شراب ایک ایسی عادت بن چکی تھی، جس طریقے سے پانی پیا کرتے تھے اس وقت شراب پیا کرتے تھے، اور جتنی پرانی شراب ہوتی تھی اتنا بڑی لذیذ مانی جاتی تھی اور اتنا بڑا رئیس اسے مانا جاتا تھا۔ یعنی اب کہا جاتا کہ شراب چھوڑ دو تو بہت سارے لوگ ایسے ہو سکتا تھا کہ اسلام چھوڑ دیتے، اتنے عادی تھے شراب کے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلا حکم نازل فرمایا، کیا کہا؟ اے میرے نبی کے جانثاروں، جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ ہو۔ اب ان کو نماز کی اتنی چسکی لگ چکی تھی کہ جب تک وہ نماز نہیں پڑھ لیتے انہیں جو ہے قرار نہیں آتا تھا، تو انہوں نے ہلکا ہلکا شراب کو چھوڑنا شروع کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی کے بارگاہ میں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یسألونک عن الخمر، شراب کیا ہے دوسرے بارے میں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، اللہ نے کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے شراب میں کوئی بھی نفع نہیں ہے، شراب میں نفع نہیں ہے۔ تو جو ہے دوسرا حکم تھا، یعنی شراب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا شراب میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو تم چھوڑ دو۔ اب اس کے بعد صحابہ کرام رضوان میں ہلکا ہلکا پچھلے ہٹتے گئے۔ اس کے بعد آخری حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں پارے میں سورۃ المائدہ میں نازل فرمایا، کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ کہا اے ایمان والوں، شراب اور جوا، بت اور بانسی ناپاک ہیں، شیطانی کام ہیں، تم ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ قرآن پاک میں آخری جو شراب کی حرمت کے تعلق سے ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والوں، شراب حرام ہو چکی ہے، اب تم اسے ختم کر لو، اگر تم اسے ختم کر دو گے تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیابی پا جاؤ گے۔ تو شراب کو ختم کرنے والے بھی کون بنے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا گہرا تعلق ہے قرآن کے ساتھ، اور قرآن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کیونکہ سرکار نے دعا بھی فرمائی اے اللہ حضرت عمر کے دل پر اور زبان پر حق جاری فرما دے، حق جاری فرما دے۔ تو میرے کیف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو قرآن کے ساتھ ان کا تعلق بڑا گہرا تعلق ہے، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل اور مناقب ہیں۔ اب دیکھیں زمانے میں اس دور میں ایک ایسا خطرناک فتنہ برپا ہو چکا ہے، اور خاص کر اہل سنت و جماعت میں ایک ایسا جو فتنہ برپا ہو چکا ہے کہ صحابہ کے درمیان، صحابہ اور اہل بیت کے درمیان، صحابہ اور امہات المؤمنین کے درمیان ایسے جو ہے بیانات سامنے آ رہے ہیں، ایسے مختلف رائے سننے میں آ رہے ہیں کہ عام انسان سنے گا اور جو ہے بہک جائے گا، پھٹک بھی سکتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ شیطان کی سازشیں ہیں، یہ شیطان کی چالیں ہیں، یہ شیطان وسواس الخناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے والا ہے۔ اب ان تمام وسوسوں سے ہٹ کر جو اہل سنت و جماعت کا شعار ہے، اس شعار کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ بس جو بھی کہے ہمیں بس یہ کہنا ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں،
ہم صحابہ کا جس طرح ادب کرنے والے ہیں اسی طرح ہم اہل بیت کا بھی ادب کرنے والے ہیں۔ ہم دونوں کی شان بیان کرتے ہیں، یہ بھی شان والے ہیں، یہ بھی شان والے ہیں، یہ سرکار کے گھر والے ہیں، یہ سرکار کے یار ہیں، یہ سرکار کی آل ہے، یہ سرکار کے دوست ہیں، یہ سرکار کی اولاد ہے، یہ سرکار کے جو ہے جان نثار ہے، سرکار پر جان چھڑکنے والے ہیں۔ ان کا بھی مقام سرکار نے بیان فرمایا، ان کا بھی مقام سرکار نے بیان فرمایا۔ اور ایک حدیث بیان فرمائی جو کہ بہت مشہور و معروف ہے کہ میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہیں اور میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ یعنی کشتی میں بیٹھ جانا نجات کا سبب نہیں ہے، جب تک ستارے دیکھ کر تم راستہ طے نہیں کرو گے، منزل تک نہیں پہنچاؤ گے تو تمہارا کشتی میں بیٹھنا بھی بیکار ہے۔ یعنی صحابہ میرے ستارے ہیں، تم انہیں دیکھ کر اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ جاؤ اور ان کو دیکھ کر اپنی زندگی بسر کرتے رہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم شان بیان کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ ہم صدیق اکبر کے خلاف ہیں، نعوذ باللہ ہم عثمان غنی کے خلاف ہیں، نعوذ باللہ ہم مولا کائنات کے خلاف ہیں، یا پھر فردن کسی صحابی کے بھی ہم خلاف نہیں ہیں، بلکہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہر صحابی، ہر اہل بیت اپنے اپنے مقام پر ہیں، ان کے کا بڑھانے سے ان کا مقام بڑھنے والا نہیں ہے، بلکہ ہم ان کا ذکر کر کر ہم اپنا مقام بڑھا رہے ہیں، ہم ان کا ذکر کر کر ہم اپنا مقام بڑھا رہے ہیں۔ کبھی بھی کسی بھی عالم کو اگر تقریر کرتے ہوئے سنو تو اپنی یہی رائے رکھو کہ یہ بیان کر رہے ہیں، بس ان کا ذکر بیان کر رہے ہیں۔ اگر بیان کرنے میں رد و بدل ہے، بیان کرنے میں اگر کوئی بات ایسے آ رہی ہے کہ فلاں صحابی بھی تھے، فلاں صحابی بھی تھے، ہر صحابی ہے بھائی، اب کس کی بات کی جا رہی ہے؟ ان کی بات کرنا، بیچ میں ٹانگ نہیں لانا۔ اگر بیچ میں ٹانگ ڈالے تو کیا ہوتا؟ بولتے نہیں ایک جنا پکایا تو کھانا اچھا بنتا، باورچی زیادہ ہو گئے تو زیادہ خراب ہو جاتا۔ تو تقریر جن کے بارے میں ہو رہی ان کی چھونا، اگر آپ باہر بھی گئے جو بات ہو رہی وہ بات رکھنا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر نہیں کرنا۔ آپ بولیں گے یہ کئی بات نکال کر بیٹھ گیا، تو جو ہے ایسا فتنہ نہیں کر رہا۔ لوگ جو ہے ایک بولے تو ایک سن رہے ہیں، کان بولے تو کن پر سن رہے ہیں۔ یہ جو ہے ایسے باتیں خالی پیلی مشہور نہیں ہوئے، ایسی باتوں سے، ایسے کاموں سے جو ہے یہ محاورے جو ہے ایسے مشہور ہوتے ہیں کہ کان بولے تو کن پر سنتے ہیں۔ یعنی ہم کس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ حضرت عمر کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ نہیں سمجھنا کہ فلاں صحابی ان سے کم ہے، کیا کی میں بولا جیسا سمجھنا نہیں، ان کا مقام الگ ہے، ان کا مقام ہے، ان کا جو مقام ہے صدیق اکبر کا وہ مقام نہیں ہے۔ صدیق اکبر کا مقام جو ہے عثمان غنی کا نہیں ہے، عثمان غنی کا جو مقام ہے مولا کائنات کا نہیں ہے، مولا کائنات کا جو مقام ہے جو ہے دیگر صحابہ کا نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کو بعض پر بعض کو فضیلت دی۔ جب رسولوں میں بعض رسول پر بعض رسولوں کو فضیلت ہے تو صحابہ میں فضیلت نہیں رہ سکتی، ہو سکتی ہے، اس کا انکار نہیں کرنا۔ اور پھر کسی صحابی رسول کو بھی حقارت سے نہیں کرنا، ان کا ذکر کرتے ہوئے ان کو نیچے نہیں گرانا، ایسے عالمہ سے بھی بچ کر رہنا، ان کو اٹھا کر ان کو گرانے والے سے بھی بچ کر رہنا۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اعتدال کرنے والے ہیں، ہم صحابہ کا بھی ادب کرنے والے ہیں، ہم اہل بیت کا بھی ادب کرنے والے ہیں۔ ہم ان دونوں سے بیزار ہیں جو صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے اہل بیت کی مذمت کرتے ہیں، نعوذ باللہ ہم ان سے بھی بیزار ہیں۔ جو اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے صحابہ کی بےعزتی کرنے والے ہیں، ہم ان سے بھی بیزار ہیں، ہم دونوں سے بھی بیزار ہیں۔ اور ایسے دونوں گروپوں سے بھی اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان دونوں کو توفیق خیر عطا فرمائے، ان دونوں کو صحیح سوچ عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہمارا شعار یہ ہے، ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم صحابہ کے بھی وفادار ہیں، اہل بیت کے بھی وفادار ہیں، ہم دونوں کے بھی وفادار ہیں۔ یہی اہل سنت و جماعت کا موقوف ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل کی بات آئی تو ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ تو ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ کی شان کیا بیان فرمائی؟ اے عمر، اگر میرے بعد نبوت باقی ہوتی تو اے عمر تو نبی بنتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ کی شان دیکھیے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹیز رکھی، وہ جو ہے
ایسے ایسے بہترین صفت ان کے اندر موجود تھے کہ سرکار نے فرمایا اے عمر تیرے اندر جو کوالٹیز ہیں کسی نبی سے کم نہیں ہے، کسی نبی سے کم نہیں ہے۔ اگر میرے بعد اگر نبوت باقی ہوتی تو اللہ تجھے نبی بناتا، مگر میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ تو معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی مقام ہے۔ اب یہ سب بولتے میں سمجھا ارے دوسرے صحابی کیا بول رہے ہیں، ہے کہ نہیں، سمجھنا چاہیے ویسا۔ اب بولیے بار بار کہیں بول رہے پہ بولنا پڑتا، بولے تو بات واضح ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، مگر سرکار کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جلال ایسا تھا کہ سرکار نے فرمایا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، اے صدیق تم عیسیٰ کے قدم پر ہو اور عمر تم موسیٰ کے قدم پر ہو۔ مشکات شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق عیسیٰ کے قدم پر ہے کیونکہ نرم مزاج تھا، تو کہا اے ابو بکر تم جو ہے عیسیٰ کے قدم پر ہو۔ حضرت عمر کا مزاج گرم تھا، جلال والے تھے، کہا اے عمر تم موسیٰ کے قدم پر ہو۔ اور حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی شاہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، اور میں اپنے جد اعلیٰ سرکار کے رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہوں، میں سرکار کے قدم پر ہوں۔ تو بالکل ہر نبی ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر تھے، اسی لیے ان کے مزاج میں جلال تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جلال کے واقعات بہت آپ نے سنے ہیں، مگر میں یہاں پر مختصر کرتے ہوئے آپ کو ایک واقعہ جو کہ بہت مشہور و معروف ہے اور جو ہے آپ نے بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس دو لوگ آئے اور کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے نبی کے پاس گئے تھے تو اس میں ایک کافر تھا اور ایک منافق تھا۔ منافق جو ہے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر تھا، یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا تھا مگر اندر سے منافق تھا۔ تو کافر نے کہا ہاں ہم نبی کے پاس جا کر آئے ہیں، نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، مگر یہ مسلمان رہتے ہوئے اپنی نبی کی بات کو نہیں مان رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے ٹھہرو، ابھی آ رہا ہوں۔ اندر سے گئے، تلوار لائے اور اس تلوار کو سے جو ہے میام سے باہر نکالے، اور جو کافر تھا اس کو کچھ نہیں کیا، بلکہ جو منافق تھا اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا تھا مگر نبی کے فیصلے کو نہیں مانا، تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا نہیں کیا فیصلہ کرے، کیا بات کرے، تلوار نکالی اس کا سر قلم فرما دیا اور کہا جو نبی کی وفادار نہیں وہ سرکار کا امتی نہیں ہو سکتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ان کا جذبانہ جو ہے محبت تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں توریت انجیل کے اوراق ملے تو دیکھ کر پڑھ رہے تھے۔ اب کوئی چیز پرانی ملی تو کیسے دیکھتے ہم لوگ شوق سے، ارے بہت پرانی کتاب، آپ نوکری کر رہے ہیں، پڑھنا چھوڑ کر 20 سال ہو گیا، 10 کلاس کی کتاب نکلی تو گھر میں کیسا کرتے ہیں آپ کی، ارے کتنی پرانی کتاب بھائی کب پڑھاتی ہوں میں، بہت شوق سے دیکھتے ہیں کتنی اچھی پرانی کتاب، آپ ایسا سلیبس ہے کہ نہیں بولتا، یعنی ایک شوق سے دیکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اوراق ملے انجیل کے توریت کے تو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ اسی اسنان میں رسول پاک علیہ السلام پہ آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایسا کون ہی مارے، صدیق اکبر مار لوڑے، اے عمر نیچے رکھو، سرکار آئے اور سرکار کا چہرہ دیکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان اوراق کو نیچے رکھے، سرکار کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا، غصے سے لال ہو گیا اور کہا اے عمر تم جس کے صفحات دیکھ رہے ہو توریت اور انجیل کے، اگر وہ اس وقت بھی ہوتے تو مجھ پر کلمہ پڑھنا پڑتا تھا، میرا کلمہ پڑھ کر میرے امت میں انہیں شریک ہونا پڑتا۔ اللہ کا حکم ہے وہ جو کہ تیسرے پارے میں آخری میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ہر نبی کو جو ہے نبوت دینے والے ہیں، مگر تمہارے نبوت کے درمیان تمہارے جو ہے درمیان نبوت کے سالوں میں آ جائیں تو اللہ کے نبی سرکار نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں کو ان کا عہد لیا، جب میں تم کو کتاب و حکمت اور تمہیں رسول بنا کر بھیجوں گا
تو جب تمہارے درمیان جب میرے رسول آ جائیں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جب درمیان میں میرے آخری رسول آ جائے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تو اپنی کتاب کو چھوڑ کر لتؤمنن بہ، ان پر ایمان لانا ہوگا، ولا تنصرن بہ، اور ان کی مدد کرنی ہوگی۔ تو سرکار نے فرمایا اے عمر، تم جس کے اوراق دیکھ رہے ہو، اگر وہ نبی جن پر یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں اگر وہ آج ہوتے تو تیرے نبی کا کلمہ پڑھ کر وہ میرے امت میں شامل ہو جایا کرتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے ڈر گئے۔ اور پھر اسی کے بعد کا ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا عمر کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا یا رسول اللہ میں تمام لوگوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے گھر والوں سے اور پوری دنیا والوں کی سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں مگر میری جان کے سوا۔ سرکار نے فرمایا اے عمر ابھی تمہارا ایمان پورا نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ تمام کنبے والوں سے، تمام لوگوں سے اور میری جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان پورا ہوا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قرآن کے پہچان بھی بنے اور ایمان کی پہچان بھی بنے کہ اچھے سچے پکے مسلمان کی نشانی کیا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام سے سب سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان والے کی نشانی ہے۔ تو وہ ایمان والے کی نشانی کیسی ہے؟ خالی زبانی خرچ نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنی زندگی میں سرکار کی سنتوں کو لانا ہوگا، سرکار کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ تو معلوم ہوگا کہ آپ سرکار سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو معلوم نہیں تو صرف زبانی خرچ کر رہے ہیں، بس یہی معلوم ہوگا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال ایسا تھا کہ شیطان بھی ان سے ڈرا کرتا تھا۔ سرکار نے فرمایا عمر تم جس گلی سے گزرتے ہو آزو بازو کے دونوں گلیوں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، یعنی تمہارا جلال ایسا ہے کہ اگر تم جس راستے گزرتے ہو اگر اس راستے میں دائیں بھی راستہ ہوگا بائیں بھی راستہ ہوگا تو دائیں بائیں جانب سے بھی شیطان بھاگ جائے گا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جلال ایسا تھا۔ اور پھر آپ نے آدھی دنیا پر سلطنت ایمان کو، اسلام کو پھیلا دیا۔ آدھی دنیا سے زیادہ اسلام کو اپنی دور خلافت میں پھیلایا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تقوی والا واقعہ جو کہ بہت ہی پیارا ہے، اور پھر جو لوگ ایمان کا نام لے کر، ایمان کا آڑ لے کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہے۔ اور وہ اس میں بھی آ سکتا ہوں کہ کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دور میں خوشبو کا، عطر کا بہت بڑا ایک گھڑا ہے جس میں عطر بھرا ہوا تھا، مشک بھرا ہوا تھا، اور وہ بیت المال کو آیا اور اتفاقاً حضرت عمر کے گھر پہنچا گیا، اور وہ بیت المال کا تھا، سب تمام میں بانٹنا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زوجہ عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کوئی اس کو بھر دے تاکہ میں اپنے ہاتھ سے اسے تقسیم کروں۔ تو حضرت عمر خاموش ہوئے۔ پھر کہا کوئی بھر دے میں اس کو اپنے ہاتھ سے تقسیم کروں۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ پھر تیسری مرتبہ کہا تو حضرت عمر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی اور آئے، آگے بڑھے، وہی بھرے، وہی تقسیم کرے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کیوں میں اپنے ہاتھ سے تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تقوی کی معیار دیکھی ہے۔ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا اگر تم اس کو ہاتھ لگاؤ گی تو بلا وجہ تمہارے ہاتھ میں خوشبو آ جائے گی، اور وہ خوشبو جو میرے حصے میں آنے والی ہے اس سے زائد والی خوشبو ہوگی جس سے میں لینے سے ناپسند کرتا ہوں، جسے میں لینا پسند نہیں کرتا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کے وہ معیار پر تھے کہ خوشبو جو کہ تقسیم میں جو خوشبو تمہارے ہاتھ لگ جائے گی وہ میرے حصے کی زائد ہے، میں اس کو بھی لینا پسند نہیں کرتا۔ تو یہ تقوی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ بیت المال سے تھوڑا بھی فائدہ اپنے خاطر لینا پسند نہیں فرماتے تھے۔ جب ایسا کوئی بیت المال قائم ہوگا تو جب پھر اسلام کا صحیح دور معلوم ہوگا کہ بڑے بڑے یتیم خانے بنا لیتے ہیں، بڑے بڑے مدرسے بنا لیتے ہیں، بڑی بڑی جو ہے یتیم خانے بنا لیتے ہیں،
اور بیواؤں کو یتیموں کو دینے کے لیے بڑے فنڈس جمع کرتے ہیں، جب ان سے حساب لینے کی باری آتی ہے تو حسابوں میں ہیر پھیر ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایسا مزاج کہ انہوں نے کہا کہ جو تمہارے ہاتھ کو جو خوشبو لگ جائے گی نہیں، وہ بھی میرے بیت المال میں سے زائد خوشبو ہوگی، اس لیے میں پسند نہیں کرتا کہ تم تقسیم کرو۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تقویٰ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں، اپنے دور خلافت میں عمر دراز لوگوں کے لیے وظیفہ مقرر فرمایا، یتیموں کے لیے وظیفہ مقرر فرمایا، بیواہوں کے لیے جو ہے وظیفہ مقرر فرمایا، جو بے سہارا لوگ تھے ان کے لیے وظیفہ مقرر فرمایا۔ ایسا کیوں فرمایا؟ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص، نحیف شخص، کمزور شخص جو ہے کسی کا بوجھا اٹھا کر لے جا رہا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا تم اتنی بڑی عمر میں، جبکہ تمہارے جسم میں طاقت بھی نہیں ہے، تم کیوں محنت کر رہے ہو؟ تو وہ کون تھا؟ یہودی تھا۔ اس نے کہا حضرت مجھ پر 2 چیزیں کی ذمہ داری ہے۔ تو کہا کیا ذمہ داری ہے؟ میں یہودی ہوں، اسلام قبول نہیں کیا، اس وجہ سے میں مدینے میں رہتا ہوں، میری جان کی حفاظت، میری مال کی حفاظت، میرے گھر کی حفاظت مسلمان کرتے ہیں تو مجھے جزیہ دینا پڑتا ہے، سال میں جزیہ دینا پڑتا ہے، اس لیے میں کما رہا ہوں۔ دوسرا، میں اپنے گھر والوں کو کھلانے پلانے کے لیے کما رہا ہوں۔ تو حضرت عمر نے دیکھی کہ اتنا بڑا عمر کا آدمی ہے جو کہ اس کے جسم میں طاقت نہیں پھر بھی محنت کر رہا ہے، تو حضرت عمر نے اعلان فرمایا اس جیسے جتنے یہودی ہیں ان تمام کا جزیہ معاف کر دیا جائے، ان تمام کا جزیہ معاف کر دیا جائے، اور اس جیسے جتنے عمر دراز ہیں، مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں، ایمان والے ہوں، کافر ہوں، یہودی ہو، عیسائی ہوں، جتنے ہوں تمام کو وظیفہ مقرر کر دیا جائے، تمام کے لیے وظیفہ مقرر فرما دیا جائے۔ اور پھر جو ہمارے ہندوستان کو آزاد کرنے میں پہل تھے مسلمان، ان کے ساتھ دیے، جنہیں گاندھی کہا جاتا ہے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے اتنا متاثر تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہندوستان آزاد ہوگا تو ہندوستان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی طرح چلانا چاہیے۔ اگر اس طریقے کا سسٹم ہمارے دیش میں بن جائے گا تو پھر ہمارا دیش تمام ملکوں سے زیادہ جو ہے بہترین ملک جو ہے دنیا میں بن کر سامنے آ جائے گا۔ تو میرے کہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ ایسی بہترین زندگی ہے کہ ہر پڑھا لکھا آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پسند فرماتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے کہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی بہت ساری واقعات ہیں۔ آخری میں چلتے چلتے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے گزار کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کی تاریکیوں میں نکلا کرتے تھے، دیکھتے تھے، کیونکہ امیر تھے، کس کو کیا ضرورت ہے، کون تکلیف میں ہے، کون کیسا گزارا کر رہا ہے، رات میں معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات میں نکلا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے تو رات میں ایک گھر کے قریب پہنچے، اور اس واقعے میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے، اور اس سبق کو اگر ہم اپنا لیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں بہتر ہو جائیں گی۔ تو وہ ایک گھر کے قریب پہنچے تو وہ گھر میں سے آواز آئی، بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ تو بیٹی نے جواب دیا، اے امی جان، ہمارے امیر المؤمنین نے دودھ میں پانی ملانے کو منع فرمایا ہے۔ تو ماں نے کہا اب ہمارے امیر کہاں دیکھ رہے ہیں، پانی ملا دے۔ تو بیٹی نے پلٹا کر جواب دیا، امی جان، امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، میرے، تمہارے اور ہمارے امیر المؤمنین کے پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس گھر کے دروازے کو نشانے لگائے اور وہاں سے نکلے۔ صبح ہوئی اور اپنے بیٹوں میں اعلان فرمایا کہ میں ایک دیندار لڑکی سے تمہارا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، کال کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا، اے امیر المؤمنین، میں جو ہے اس رشتے کو قبول کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کو گئے اور کہا، کھٹکا ہوا کون؟ کہا عمر۔ تو لوگوں کی معراج ہو گئی کہ امیر المؤمنین ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، اتنا بڑے شخصیت ہمارے گھر پر تشریف لائے، بہت خوش ہوئے۔ اندر استقبال کیا گیا، حضرت امیر المؤمنین سے عرض کیا گیا آپ آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت امیر المؤمنین نے کہا ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ ہم اپنے بیٹے سے کرنا چاہتے ہیں۔ تو بڑے خوش ہو گئے، بڑے مسرت کا موقع ہے۔ آخر یہ خوشخبری، آخر یہ وجہ کیوں ہے کہ ہماری بیٹی میں آپ نے وہ کیا دیکھا کہ ہم دودھ بیچنے والے
اور آپ حکومت سنبھالنے والے، آپ کہاں ہم کہاں، رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کوئی بات نہیں ہے، رشتہ پیسوں کو دیکھ کر نہیں ہوا کرتا، رشتہ ایمان کو دیکھ کر ہوا کرتا ہے، رشتہ یقین کو دیکھ کر ہوا کرتا ہے، رشتہ اللہ کی توحید اور رسول کی وحدانیت اور سرکار کی رسالت کو دیکھ کر ہوا کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ رات میں جو تم اور ماں بیٹی میں جو بات ہو رہی تھی میں نے اس کو سن لیا، بس یہی وجہ ہے کہ تیری بیٹی کے اندر یہ یقین ہے کہ پروردگار کو دیکھ رہا ہے، اسی بات پر میں اپنی بیٹی کا نکاح تیری بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو معلوم ہو رہا ہے کہ اسلام میں کفو کا مسئلہ ہے، کفو یعنی برابری کا مسئلہ ہے، مگر برابری میں رشتہ کرتے وقت یہ ضرور دیکھیں کہ گھر میں دینداری ہے یا نہیں۔ دینداری کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اس سے اخلاق کیسے ہیں، اس کا کردار کیسی ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، اللہ اس کے رسول کے تعلق سے اس کا کیا بتاؤ ہے۔ کیونکہ آج کل جو ہے فارمیٹ کے طور پر بچیوں کو قرآن پڑھا لیتے ہیں، اور ہمارے بچے قرآن پڑھ کر ہیں۔ کب پڑھے تھے ماں؟ 7 سال میں پڑھے تھے، اب جو ہے 20 سال کے ہو گئے، پورے 13 سال گزر گئے، کبھی قرآن کھولے نہیں، ایسا قرآن پڑھا رہے ہیں۔ یعنی قرآن پڑھ لیے مگر کب پڑھے؟ 7 سال کی عمر میں ہمارے بچے قرآن ختم کر رہے ہیں۔ اب تک کتنے ٹائم پڑھے؟ سال میں کوئی 17 ٹائم ہونا تھا، 17 لینا بھی نہیں پڑھے، 17 آیتیں بھی نہیں پڑھے، ایسا نہیں۔ قرآن کے ساتھ ان کا شفقت رہنا چاہیے، اسلام اور دین کے ساتھ انہیں معلومات ہونی چاہیے، جب جا کر جو ہے اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسا نواسا نہیں، نواسا نہیں، پڑھ نواسا ایسا پیدا ہوا جسے دنیا عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے۔ اور حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں امیر بنائے گئے، امیر بنے تو انہوں نے ان کے دور میں ایسا ہوا کہ رسول پاک علیہ السلام کے خبر کے بازو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت فاروق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دونوں کی بھی مزار شریف ہے، تو ایک مزار شریف سے مٹی ہٹ گئی اور پیر دکھنے لگا، پورے مسلمان صحابہ تابعین بڑے خوفزدہ ہو گئے، کیا سرکار کا پیر نکل گیا؟ تو حضرت عبدالعزیز نے دیکھا، کہا کہ یہ سرکار کا پیر نہیں ہے، یہ تو عمر کا پیر ہے، یہ تو عمر کا پیر ہے۔ اور پھر انہوں نے ایسا عدل قائم فرمایا حضرت عبدالعزیز نے کہ لوگوں نے کہا یہ عبدالعزیز کا دور نہیں، یہ تو دور عمر کا دور نظر آ رہا ہے، یہ دور عمر کا دور نظر آ رہا ہے، اور انہیں لقب دیا گیا، ثانی عمر کہا گیا، ثانی عمر کہا گیا۔ یعنی مائیں اگر نیک ہوں گی تو پھر عمر پیدا ہو سکتے ہیں، اگر مائیں نیک ہوں گی تو حضرت جنید بغدادی جیسے بچے پیدا ہو سکتے ہیں، اگر مائیں نیک ہوں گی تو حضرت صدیق اکبر کے طرح بچے پیدا ہو سکتے ہیں، اگر مائیں ہوں گی تو اہل بیت اطہار کے گھر میں جیسے بچے پیدا ہوئے ہیں ویسے بچے پیدا ہو سکتے ہیں، اگر مائیں نیک ہوں گی تو حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر محبوب سبحان قطب ربانی جیسے بچے پیدا ہو سکتے ہیں، اگر مائیں نیک ہوں گی تو خواجہ غریب النواز جیسے بچے پیدا ہو سکتے ہیں، اگر مائیں نیک ہوں گی تو حضرت بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جیسے لڑکے پیدا ہوں گے۔ حضرت بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا نام آیا تو ان کی پوری زندگی کامیاب بنانے والی ان کی ماں ہے، ان کی ماں ہے۔ ان کی ماں جب بھی ان سے کہتی کہ بیٹے نماز پڑھو اللہ میٹھا دے گا، تو وہ میٹھے کے شوق میں نماز پڑھتے، وہ نماز جا کر وضو کرنے کے لیے جاتے تو ان کی ماں مصلی بچھانے سے پہلے تھوڑی سی شکر رکھ دیا کرتے اور مصلی بچھاتی، کہتے بیٹے نماز پڑھو۔ نماز پوری ہوئی تو دیکھتے کہ اٹھاؤ تو جو ہے مصلی اٹھاتے شکر ملا کرتی تھی، شکر کھا لیا کرتے تھے، مٹھائی کھا لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ کچھ کام کی وجہ سے ان کی ماں کو باہر جانا پڑا، حضرت بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لائے اور بھوک لگ رہی تھی تو روزانہ ماں کہا کرتی تھی نماز پڑھو مٹھائی ملے گی، تو بھوک لگ رہی تھی وضو کرے نماز پڑھے، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بیٹا مصلی پر ہے اور ماں دروازے پر ہے۔ اب خوف زدہ ہو گئی کہ اب کیا ہوگا کہ آج میرا پول کھلنے والا ہے۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی سلام پھیرا اور مصلی اٹھایا تو دیکھا کہ مصلی کے نیچے مٹھائی ملی ہوئی ہے، مٹھائی رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہے واقعہ کسی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ واقعے کے پیچھے یہ راز ہے کہ ماں نے ان کے دل میں مٹھائی کی جگہ اللہ پر یقین ایسا ڈال دیا تھا کہ اب نماز پڑھیں گے تو مٹھائی ملے گی،
نماز پڑھیں گے تو رزق میں برکت ہوگی، نماز پڑھیں گے تو عمر میں برکت ہوگی، نماز پڑھیں گے گھروں سے نفرت دور ہوگی، نماز پڑھیں گے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ کیونکہ قرآن پاک میں 16 پارے میں پروردگار شاہ فرماتا ہے کہ تم سے میں رزق طلب نہیں کرتا، تم نماز پڑھو، رزق دینے والا میں ہوں، تم نماز کی پابندی کرو، رزق دینے والا میں ہوں۔ تو میں نے کہا کہ جتنی اچھی گھر کی عورتیں ہوں گی اتنا اچھا ہمارا معاشرہ ہوگا۔ جب ہم اپنے بھائی کے لیے، بہن کے لیے، دوست کے لیے، کسی اور کے لیے، کسی بھی رشتہ دار کے لیے جب آپ بچہ یا بچی رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں، کفو بھی دیکھیں، برابری کو بھی دیکھیں، اس کے کمانے کو بھی دیکھیں، اس کی نوکری کو بھی دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والے، اس کا دین، اس کے دین کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، یہ چیزیں بھی دیکھیں۔ یہ چیزیں بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ آنے والا اور آنے والی دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ اگر دونوں دنیا کے پڑے ہوئے ہیں، دین سے کچھ بھی مطلب نہیں ہے، تو گھر، آنے والا گھر جو ہے پورا اجڑ سکتا ہے۔ تو میرے کہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹی کی شادی اس دودھ والے بیچنے والی سے کر دی۔ کیوں؟ للہیت کی اس بنا پر، اللہ کی وحدانیت کی بنا پر انہوں نے اپنی بیٹے کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ تو میرے کہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند گوشے ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ بہت دلچسپی واقعات ہیں، ایک واقعہ سناتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر لو۔ اب دیکھیے، لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں ہیں، کیا صحابہ کی کرامتیں نہیں ہیں؟ صحابہ کی بھی کرامتیں ہیں۔ صحابی وہ تو کیا، ولی کو صحابی بولتے ہیں، ولی وہ تو ہم کنفیوز نہیں ہوگا نا، ولی ہیں پلس کیا ہے اس میں، صحابی بھی ہیں، ولی بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں، مگر سرکار کے بعد ولی ہیں مگر صحابی نہیں، اور صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ سرکار کو اپنے سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں سرکار کو دیکھنے والے کو صحابی بولتے ہیں۔ اس کے بعد ولی کا درجہ بھی ہے نہیں، مگر بعد میں آنے والوں کو بھی ولی کا درجہ ہے مگر صحابی کا درجہ نہیں ہے۔ تو میرے کہے ان کے بھی کرامتیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کرامت آپ کے سامنے پیش رکھوں۔ حضرت مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، فلاں سورہ پڑھا ہے، صبح سنے نماز ہوئی، نماز ہونے کے بعد سرکار ممبر کو ٹیکا لگا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خاتون آئی، کھجوروں کا ذبح پیش فرمائی، تو حضرت سرکار نے اس کو قبول فرمایا اور ایک کھجور اٹھایا، مولائے کائنات کو عطا کیا۔ اس کے بعد تمام کھجوروں کو بانٹے۔ جیسے ہی خواب میں مولائے کائنات نے کھجور کو اٹھا کر اپنے منہ کو لگایا، صبح ہو گئی، اور جیسے ہی صبح ہوئی حضرت بلال اذان دے رہے تھے۔ حضرت مولائے کائنات جو ہے تیار ہو کر مسجد کی تشریف لائے تو دیکھا کہ سرکار کا تو پردہ ہو چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، مولائے کائنات پیچھے کھڑے ہیں، وہی سورے پڑھ رہے ہیں جو خواب میں سنے تھے، وہی سوروں کی تلاوت ہو رہی ہے جو خواب میں سنا گیا تھا۔ حضرت مولائے کائنات سمجھا اتفاق ہے، اتفاق ہو سکتا ہے، اتفاق ہے۔ اس کے بعد پھر سرکار جس طریقے سے نماز کے بعد ٹیکا لگا کر بیٹھے تھے ممبر کو، اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ٹیکا لگا کر بیٹھی ہوئی۔ اب پھر دیکھا اتفاق ہو سکتا ہے، مائیں خاصہ ہے، وسیع ہونا کیا ضروری ہے، اتفاق ہو سکتا ہے۔ مگر پھر تیسری چیز دیکھی کہ جو عورت کھجوروں کا طبق لا کر دی تھی وہی عورت کھجوروں کا طبق لا کر دے رہی ہے، وہی عورت کھجوروں کا طبق لا کر دے رہی ہے۔ تو ارے کیا ہے معاملہ، اصل آخر کیا ہے؟ پھر حضرت عمر نے اس پہ قبول فرما لیا۔ اس کے بعد جس طرح سرکار سب سے پہلے مولائے کائنات کو دیے، اسی طریقے سے حضرت عمر نے اٹھایا اور حضرت مولائے کائنات کو ایک کھجور دیا۔ اس کے بعد تمام صحابہ میں تقسیم فرما ہوئے۔ اس کے بعد مولائے کائنات کہا، اے عمر مجھے ایک ہی کھجور دے رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا، سرکار نے تمہیں خواب میں ایک ہی کھجور دیا تھا، اس لیے میں بھی ایک ہی دے رہا ہوں۔ تو یہ خواب کوئی اور دیکھ رہا ہے، خواب کی تعبیر کوئی اور بیان کر رہا ہے، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ جو بات سمجھ میں نہیں آئے اسے کرامت کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایسی بہت ساری کرامتیں ہیں، یہ کیونکہ ایک بہت مشہور اور معروف کرامت تھی
جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں پروردگار ان رحمتوں کی چند چیٹیں ہماری زندگیوں میں عطا فرما دے۔ اے پروردگار عالم ہم تمام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا پکا وفادار ان کے جیسا بننے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم ہم تمام صحابہ اور اہل بیت کا ادب کرنے والا بنا۔ اے پروردگار عالم ہم تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ اے پروردگار عالم ہم تمام کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو رسول پاک علیہ السلام کی صدقۃ الفلم قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔